أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته وامرأة راعية على أهل زوجها وولده والخادم راع على مال سيده. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کی یہ مجلس عقیقے کی مجلس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے کا اور بچی کا اپنے ماں باپ کے اوپر کچھ حقوق ہیں. اور ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے، یعنی شرعاً اور معناً وہ صحیح ہو. اس کے بال صاف کیے جائے اور اس کا حقیقہ کیا جائے. اگر لڑکا ہے تو 2 بکرے یا بکریاں، اور اگر لڑکی ہے تو 1. اور اس کے بعد دوسرا حق اس بچے کا اور بچی کا ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اس کی تربیت کرے. یعنی کہ بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد گلی کوچوں کے اندر اسے چھوڑ دیا جائے یا عام سوسائٹی کے اندر اسے چھوڑ دیا جائے. نہیں، بلکہ ماں باپ پہ بچے کا یہ حق ہے کہ وہ شرعی طور پہ اس کی تربیت کرے گا
قرآن اور سنت کی تعلیم اسے دے گا۔ اور قرآن اور سنت کی تعلیم سے مراد یہ ہے، عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ جب 3 4 5 سال کا ہو جائے تو مدرسے بھیج کر اس کو ناظرے کے ساتھ قرآن سکھایا جائے، اس کے بعد اگر ان سے بھی زیادہ کچھ دیندار لوگ ہوتے ہیں تو وہ حفظ قرآن کرا دیتے ہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا کہ یہ کتاب قرآن مجید یہ ناظرے کی کتاب نہیں ہے، یہ فقط حفظ قرآن کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف تجوید کی کتاب نہیں ہے کہ اچھے مخارج کے ساتھ اس کو پڑھا جائے بس، بلکہ یہ قرآن مجید اللہ کے طرف سے ایک پیغام آیا ہے انسانوں کے پاس، یہ اللہ کی ہدایت کی کتاب ہے، یہ اللہ کے طرف انسانوں کے لیے قانون اور فیصلوں کی کتاب ہے، یہ کتاب غور و فکر اور تدبر کی کتاب ہے، یہ کتاب انسان کو عقیدہ سکھاتی ہے، یہ کتاب انسان کو عمل اور معاملات سکھاتی ہے، یہ کتاب انسان کو سیاست مدنیہ سکھاتی ہے کہ دنیا کا اپنے ملک کا نظام تم کیسے چلاؤ گے، یہ کتاب انسانوں کو معاش اور معاشرت سکھاتی ہے، یہ کتاب انسانوں کو اخلاق سکھاتی ہے، یہ کتاب انسانوں کو حقوق اللہ سکھاتی ہے، اور یہ کتاب انسانوں کو حقوق العباد سکھاتی ہے۔ آج ہم جتنا بھی معاشرے کے اندر بگاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام کو اگرچہ یہ تو آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہمارے اس ملت کا، اس امت کا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 1444 یعنی آپ 1450 سال کہے کہ ہو گئے ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو اس وقت جو قرآن کا حق ادا کیا جاتا تھا، جو اسلامی معاشرہ تھا، جو تعلیم اور تربیت تھی، آج وہ نہیں ہے۔ یہ ایک المیہ ہے ہماری اس امت کے لیے۔ دیکھیں، کوئی شخص اگر بہت زیادہ مجاہدہ بھی کرے گا کہ میں اپنے بچے کو عالم بناؤں گا، میں اسے ڈاکٹر نہیں بناتا، انجینئر نہیں بناتا، وکیل نہیں بناتا، جج اور جسٹس نہیں بناتا، میں اسے عالم بناؤں گا، تو اس صورت میں وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرے گا۔ اب مدرسے کے اندر وہ بچہ 8 سال پڑھے گا، اور اگر وہ تخصصات کرے گا اس کے اندر تو یہ میعاد اس کی بڑھ کر 12 اور 14 سال تک بھی پہنچ سکتی ہے۔
لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو مدرسہ تھا جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تعلیم اور تربیت کا طریقہ تھا، سورہ آل عمران کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ ان مومنوں کے درمیان اللہ نے اپنا رسول بھیجا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی تعلیم انسان کے پاس نہ ہو تو قرآن مجید پھر ایسے انسانوں کو اولئک کالانعام کہتا ہے، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی محنت کرتا ہے، جانور بھی بچے پیدا کرتا ہے، جانور بھی رات کو سوتا ہے، یہ سارے کام تو جانور بھی کرتا ہے۔ پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، ایک مشترکہ لفظ ہوتا ہے حیوان۔ اب حیوان کے اندر انسان کو جو چیز ممیز اور ممتاز کرتی ہے، الگ کرتی ہے، وہ کتاب وحی ہے، وہ رسول ہے، رسول کی تعلیم ہے کہ وہ اسے انسان اور انسان سے پھر اعلیٰ مرتبہ پہ ایک مسلم اور مومن بناتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تعلیم و تربیت کا طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ اس میں 6 سال 8 سال 14 سال کی کوئی انہوں نے نصاب تیار نہیں کیے تھے، بلکہ قرآن کی وحی آتی تھی۔ اللہ بیان فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان آیات کے ذریعے ان کی تعلیم و تربیت کرتے تھے، تزکیہ نفس کرتے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کو سکھاتے تھے، قرآن مجید کو سکھاتے تھے۔ والحکمہ، اور حکمت یعنی قرآن کے اوپر عمل کیسے کرو گے یہ نبی سکھاتے تھے پریکٹیکلی طور پہ۔ قرآن پہ کیسے عمل کرو گے یہ سکھاتے تھے۔ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ اس کتاب اور اس رسول کی تعلیم سے پہلے یہ جتنے بھی صحابہ تھے یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، انسان تو تھے وہ، لیکن قرآن ان کو ہدایت یافتہ نہیں کہتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے لوگ صحابہ سابقون الاولون میں سے، لیکن جب تک یہ رسول نہیں آیا تھا، یہ کتاب نہیں آئی تھی، اس کتاب اور رسول کی تعلیم انہیں نہیں ملی تھی، قرآن کہتا ہے اس وقت وہ گمراہی میں تھے۔ بلکہ ایسے معاشرے کو قرآن انسان بھی نہیں کہتا ہے، اولئک کالانعام، اللہ کہتا ہے یہ جانوروں کی طرح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعلیم اور تربیت اور وہ مدرسہ وہ کتنا آسان تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ بیٹھ جائے تاکہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، یہ آنا جانا یہ چھوڑ دے بس. وہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کس طرح سیکھتے تھے. قرآن کے صرف 10 آیتیں، اسے ہم سیکھتے تھے، سیکھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے تھے، عمل کرنے کے بعد پھر 10 آیتیں اور پڑھتے تھے. وہ قرآن کے فرائض سمجھتے تھے. قرآن کا صرف یہ فرض نہیں ہے کہ آپ قرآن پہ ایمان لے آئے، قرآن کا صرف یہ فرض نہیں ہے کہ اس کے صرف الفاظ آپ پڑھ لے. قرآن کا یہ تیسرا فرض بھی آپ پہ ہے کہ اس کا معنی سیکھے. چوتھا فرض یہ ہے کہ اس پہ عمل کرے، اور 5واں فرض ہے کہ اس کو دوسروں تک پھر پہنچائے اس پیغام کو. ہمارے یہاں بڑا ایک المیہ ہے، بڑی دکھ کی بات ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور دین کو معاش کا ذریعہ بنا دیا، دین کو تجارت بنا دیا، دین کو سیاست بنا دیا، اسی طرح آج ہمارے یہاں ہوا ہے. جتنے بھی مدارس ہے، اگر کوئی کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے تو پہلے اس سے میں معذرت کر لیتا ہوں، میں کسی فرقے کے خلاف نہیں ہوں. میں دین اسلام کا دائی ہوں، دین اسلام کا غلام ہوں، دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، اور اس دین اسلام کو جو بھی چیز نقصان پہنچائے گی اس کی میں تردید کروں گا، یہ میرے اوپر لازم ہے. جتنے بھی مکتبہ فکر ہے آپ مدارس دیکھیں، شیعہ کا مدرسہ ہے، اس میں سے جو پڑھ کے نکلے گا وہ شیعہ ہوگا. سنی کا مدرسہ ہے، اس میں سے پڑھ کے وہ سنی بنے گا. دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، اس میں سے پڑھ کے دیوبندی بنے گا. بریلوی کا مدرسہ ہے، اس میں سے پڑھ کے بریلوی بنے گا. اہل حدیث کا مدرسہ ہے، اس میں پڑھ کے اہل حدیث بنے گا. یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. نہ یہودیت دین ہے، نہ نصرانیت دین ہے، نہ شیعت دین ہے، نہ سنیت دین ہے، نہ دیوبندیت دین ہے، نہ بریلیت دین ہے، نہ اہل حدیثیت دین ہے. یہ دین تو نہیں ہے، دین اسلام ہے اللہ کے نزدیک. اور دین اسلام کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ عمل کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو. دین اسلام تو یہ قرآن سیکھو ترجمے کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سیکھو، سنت سیکھو اور اس پہ عمل کرو. تو ہمارے یہاں کیا ہوا؟ معذرت کے ساتھ، ہمارے مدارس کے اندر جب بچہ داخل ہوتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، اس کو ناظرہ سکھایا جاتا ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے، حفظ بھی کرایا جاتا ہے، اچھی بات ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اور دیگر جو فنون سکھائے جاتے ہیں اس پہ بھی مجھے اعتراض نہ ہے. شوق سے سکھائے، لغت بھی سکھائے، نحو بھی سکھائے، صرف بھی سکھائے، منطق بھی سکھائے، فلسفہ بھی سکھائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو دین سکھائے. یہ تو فنون ہے. ایک شخص بہت بڑا عالم ہو گیا، وہ فارسی بھی جانتا ہے، وہ عربی بھی جانتا ہے، وہ نحو صرف بھی جانتا ہے، وہ منطق اور فلسفہ بھی جانتا ہے، بڑا مناظر بھی ہے وہ، لیکن اگر وہ قرآن پہ عمل نہیں کرتا، نبی کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، اس کا عالم ہونا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ ایسے علماء تو یہود و نصارہ کے اندر بھی تھے. قرآن نے ان کی مثالیں ہمارے سامنے بیان کی ہے. اولئک قرآن نے ان کی مثالیں بیان کی ہے. کمثل الکلب، سورہ اعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے اس کی مثال گدھے کی ہے، کتے کی ہے، سورۃ الاعراف کے اندر. اور سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. دیکھو اسفار تفسیر اس کی جمع ہے. اس کی مثال گدھے کی ہے، جس طرح گدھے کے پیٹھ پہ آپ بڑی بڑی کتابیں اور تفسیریں لاد دو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا ہے. جب ایک شخص
8 سال 12 سال اور 14 سال علوم سیکھے علم کا دعویٰ کرنے کے بعد اس کا عقیدہ پھر بھی شرک سے پاک نہ ہو، اس کا عمل پھر بھی تقویٰ کا نہ ہو، وہ پھر بھی حرام اور حلال کے اندر فرق نہ کرتا ہو، پھر بھی گناہ کے کام کرتے ہو، تو ایسے عالم کا پھر کیا فائدہ؟ اس کی اتنے ٹائم گزارنے کا، اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں دین کا مزاج سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم ان فرقہ واریت سے نہیں نکلیں گے، جب تک اس بات کو ہم نہیں سمجھیں گے کہ ہمارا دین دین اسلام ہے، ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا بڑا، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی کو ہے اسلام میں اختلاف؟